بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا امام حسن علیہ السلام جب کوفہ سے مدینہ کی طرف تشریف لے آئے تو معاویہ ابن ابو سفیان شام سے کوفہ کی طرف آ گیا۔ معاویہ شرائط صلح پر عمل نہیں کر رہا تھا، اسی وجہ سے اس کو ڈر تھا کہ کہیں عوام اس کے خلاف باغی نہ ہو جائے اور لوگ پھر سے حضرت امام حسن علیہ السلام کی طرف نہ چلے جائیں، تو یہ سخت پریشانی کے عالم میں آ گیا۔ معاویہ کوفہ آ کر اپنے بیٹے یزید کی بیعت لینا چاہتا تھا، جو کہ شرائط صلح کے بالکل خلاف تھا، کیونکہ امام حسن علیہ السلام نے شرائط صلح میں لکھا تھا کہ معاویہ اپنے بعد امت مسلمہ پر کسی بھی خلیفہ کو مقرر نہیں کرے گا، لیکن معاویہ شرط کے برخلاف اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنانا چاہتا تھا، اور اس کو یہ بھی ڈر تھا کہ اب حضرت امام حسن علیہ السلام اس فیصلے کو تسلیم نہ کریں گے، لہٰذا اسی وجہ سے اس نے امام علیہ السلام کو قتل کرنے کا ناپاک فیصلہ کیا، اور یہ کام اپنے مشیر مروان ابن حکم کو سونپا، جس کو اس وقت مدینے کا حاکم بنایا تھا۔ مروان نہ چاہتا تھا کہ اس کے ہاتھ فرزند رسول خدا کے خون سے رنگین ہوں۔ وہ مدینے آ گیا اور اس نے امام علیہ السلام کو قتل کرنے کی تدبیریں سوچی، لیکن اسے کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ بالآخر اس نے اشعث ابن قیس سے مدد چاہی، جو امام حسن علیہ السلام کا سسر تھا، اور اس کی بیٹی جعدہ بنت اشعث امام حسن علیہ السلام کی بیوی تھی۔ اشعث ابن قیس تو پہلے ہی معاویہ کے ہاتھوں بک چکا تھا اور معاویہ کے ساتھ مل چکا تھا، اسی وجہ سے مروان نے اشعث ابن قیس اور اس کے ساتھی عروۃ ابن نمیر کو 1 کروڑ دینار دینے کا مطالبہ کیا۔ مروان یہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے امام حسن علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے اور معاویہ کی نظر میں وہ باعزت ہو جائے۔ بس اشعث ابن قیس نے اپنی بیٹی جعدہ بنت اشعث کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ جعدہ ہرگز یہ کام نہیں کرنا چاہتی تھی اور انکار کرتی رہی، کیونکہ وہ اپنے شوہر امام حسن علیہ السلام سے محبت اور معاویہ سے نفرت کرتی تھی۔ اشعث دن رات اس کو بھڑکاتا تھا، لیکن جعدہ نہ مانی۔ جعدہ نے کہا کہ ہرگز معاویہ کے بدلے اپنے شوہر کو قتل نہ کروں گی، جو فرزند رسول خدا ہیں اور جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ سن کر اشعث ابن قیس مروان کے پاس آیا اور اسے یہ سارا واقعہ بتایا۔ مروان نے یہ سارا واقعہ معاویہ کو لکھ کر بھیجا۔ معاویہ نے لکھ کر بھیجا کہ اگر تم یہ کام کر دو تو تمہیں 1,00,000 درہم دیں گے اور تمہاری شادی اپنے بیٹے یزید کے ساتھ کرا دیں گے۔ بس مروان نے یہ بات اشعث ابن قیس کو بتائی، اور اشعث نے پھر سے اس لالچ کے ذریعے سے جعدہ کو بھڑکایا۔ اس بار جعدہ نے کہا کہ مجھے سوچنے کا وقت دیجیے۔ جب اسی طرح سے وقت گزرتا گیا تو معاویہ کی کنیز اور یزید کی دائی یزید شام سے مدینہ آئی اور خفیہ طور پر حضرت امام حسن علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئی۔ اس نے جعدہ سے ملاقات کی اور اسے اس لالچ کے ذریعے بھڑکایا کہ تمہیں 1,00,000 درہم اور اپنے بیٹے یزید کے ساتھ نکاح میں دے دیں گے۔ جعدہ یہ کام تو کرنا چاہتی تھی، لیکن بزدل تھی، کبھی رضامندی ظاہر کرتی تو کبھی اس کام کو کرنے سے انکار کر دیتی۔ اسی دوران اس کا باپ اشعث ابن قیس بھی مر گیا، اور یزید کے حکم سے مروان نے جعدہ کے چچا عروۃ ابن نمیر کو بھی زہر سے ہلاک کر دیا۔ ان دونوں واقعات کے رونما ہونے سے جعدہ بنت اشعث مکمل ڈر گئی، لیکن اس کے دل میں لالچ کا بیج بو دیا گیا۔ یزید بار بار اس سے ملاقات کرتی رہی اور اس کو مختلف طریقوں سے بھڑکاتی رہی۔ آخرکار یہ کمبخت عورت ایسا جرم کرنے کے لیے تیار ہو گئی جو کائنات میں اس سے پہلے کسی عورت نے ایسا جرم کرنے کا سوچا بھی نہ ہوگا۔ جعدہ مکمل طور پر اس ناپاک کام کو کرنے کے لیے تیار ہو گئی
اور شام سے لایا ہوا زہر جو یزید کے پاس تھا اس نے جادہ بنت اشعث کے سپرد کیا۔ جادہ اس کوزے کو لے کر گھر گئی اور مختلف موقع تلاش کرنے لگی۔ آخرکار اس کو ایک دن ایک ایسا موقع مل گیا جو کہ تمام کائنات کو رلانے کے لیے کافی تھا۔ نواسۂ رسول کریم اہل البیت حضرت امام حسن علیہ السلام کی زندگی پر مبنی میری اس ڈاکومنٹری کا 10واں پارٹ تھا۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اہل بیت راہ نجات کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللهم صل على محمد